آج ہم پاکستان کے بڑے مدارس میں سے ایک مدرسہ جامعہ قادریہ بکھر میں موجود ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ اس مدرسے کے محتمم جناب مولانا صفی اللہ صاحب موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے، ان سے چند سوالات کریں گے اور ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا مولانا صاحب، سب سے پہلے تو مجھے اس مدرسے کی تھوڑی سی تاریخ بتا دیجئے کہ یہ کب وجود میں آیا تھا اور اس وقت سے اب تک اس مدرسے میں کتنے طلبہ ہیں، یا یہ مدرسہ اس مدرسے نے کتنا سفر طے کیا؟ یہ جگہ جو ہم نے مدرسے کی حضرت والد صاحب مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً کوئی 1965 میں یہ جگہ خرید کی تھی، اور اس کے بعد سے کوشش تھی کہ یہاں پر جب آبادی ہو تو یہاں مدرسہ کا قیام ہو۔ تو مسجد تو اس وقت سے ہی شروع ہو چکی تھی، لیکن پھر یہاں ہمارے علاقے میں کوئی ایسا بڑا مدرسہ نہیں تھا کہ جہاں یہاں کے علاقے کے بچوں کو ایک بالکل ابتدا سے لے کر اور مکمل درس نظامی کی تعلیم دی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے علاقے کے بہت سے بچے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں لاہور، فیصل آباد یا کراچی تک بھی جایا کرتے تھے۔ ہمارا علاقہ چونکہ ایک پسماندہ ہے، بہت سے ایسے بچے جو غربت کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے تھے اور وہ دوسرے شہروں میں نہیں جا سکتے، تو اسی چیز کو مد نظر رکھ کر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر مکمل تعلیم کا انتظام کیا، اور جنوری 2000 میں یہاں جامعہ قادریہ کا افتتاح ہوا، اور چند 2-3 سال کے بعد ہی مکمل درس نظامی کا انتظام یہاں پر کر لیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے علاقے کے بچوں کو یہ بہت بڑی ایک سہولت میسر آئی کہ وہ اپنے ہی علاقے میں رہ کر اپنی دینی تعلیم کو مکمل کر سکیں۔ چنانچہ قرآن کریم یعنی نورانی قاعدہ، ناظرہ قرآن کریم، حفظ قرآن کریم سے لے کر مکمل دور حدیث تک درس نظامی جو شہادت العالمیہ جس پر سند ملتی ہیں، وہ مکمل تعلیم یہاں پر موجود ہے۔ مولانا صاحب، جو دنیاوی تعلیم ہے، اسکول ہیں ہمارے، جو کالجز ہیں، ان میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم سرگودا بورڈ میں پڑھتے ہیں یا سرگودا ڈویژن میں رہتے ہیں تو ہمارے پیپر ہوں گے تو وہ سرگودا میں چیک ہوں گے، اگر ہم لاہور رہتے ہیں تو لاہور کے نواں میں رہتے ہیں تو ہمارے پیپر وہاں پر چیک ہوں گے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ جو درس نظام جو وفاق المدارس ہے، وہاں پر پورے ملک کے جتنے بھی مدارس ہیں ان کے بچوں کے جو پیپر ہوتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، تو اس نظام کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ یہ آپ کا جو تعلیمی نظام میں جو پیپرز ہوتے ہیں یا ان کے رزلٹس ہوتے ہیں ان کا سسٹم کیا ہے؟ ہمارا جو امتحانی نظام ہے الحمدللہ ایک مثال ہے پورے ملک کے لیے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے ہیں وہ ادھر آ کر ہمارے نظام بھی دیکھیں۔ وفاق المدارس العربیہ جو ہے پورے مدارس کا ایک نظام ہے پورے ملک کے اندر۔ ہمارے تمام کے تمام مدارس اس وفاق المدارس العربیہ کے تحت ہی نظام، اسی کے تحت نصاب کے تحت تعلیم ہوتی ہے، اسی اور امتحان بھی وفاق المدارس العربیہ کے نظام کے تحت ہوتا ہے، اور پورے ملک میں آزاد کشمیر، 4 صوبے، 5 صوبوں کے اندر بیک وقت ایک ہی وقت میں پرچہ شروع ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں ختم ہوتا ہے پورے ملک کے اندر۔ اور پھر ہمارے جو بچوں کو امتحان میں بٹھانے کا جو نظم ہے وہ ایسا ہے کہ کسی بچے کو ایک دوسرے کے ساتھ نقل کی کوئی موقع میسر نہیں ہوتا، اور پھر ہمارے جو پرچے ہوتے ہیں وہ سب پورے ملک سے، جو ملتان ہمارا مرکز ہے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور وہیں پر سارے ملک سے ممتحن حضرات اکٹھے ہوتے ہیں اور پرچے چیک کرتے ہیں، اور ایک پرچے کو 3 اساتذہ یعنی 3 ممتحن چیک کرتے ہیں، اور پھر وہاں بھی یہ ایسا سسٹم ہے کہ اس پرچے پر، جوابی کاپی پر بچے کا رول نمبر درج نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت فرضی نمبر لگایا جاتا ہے تاکہ ممتحن کے سامنے بچے کا رول نمبر بھی نہ آئے، اور وہاں بھی کوئی اس قسم کی رعایت یا سفارش کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اتنا اچھا نظام ہے، اگر جتنا جیسے کہ آپ نے بتایا، اور اتنا منظم نظام ہے،
تو کیا وجہ ہے کہ حکومت اور مدارس میں اس بات پر اختلاف ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو مدارس ہیں وہ ان کے نیچے رہ کے کام کریں، اور مدارس جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آزاد رہ کے؟ یہ جو فاصلہ ہے یا یہ جو فرق ہے، اس کی بڑی وجہ اور اس کا حل کیا ہے؟ اصل وجہ اور کوئی بھی نہیں ہے، مدارس کا اتنا مضبوط نظام ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت اس بات پر یا وزارت تعلیم اس بات پر غور کرتی کہ ہم بھی اپنا امتحانی سسٹم وہ وفاق المدارس کے حوالے کر دیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک جو بہتر نظام قائم کیے ہوئے ہیں ان کو کچھ جو ہے اپنا سسٹم دینا اور ان کو حوالے کرنا، اس پر غور کرنے کی بجائے یہ کرنا کہ ہم مدارس کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اپنے سکول پہلے کچھ ہمیں یہ نمونہ تو دکھایا جائے کہ ان کا نظام تعلیم اتنا بہتر ہے، سکول کالجز کے اندر انہوں نے نظام اتنا بہترین کر لیا ہے کہ اب گوئے وہ ہمارے اندر کمی رہ گئی تھی، مدارس کے اندر کمزوریاں تھیں، اب وہ حکومت اپنے تحویل میں لے کر اس مدارس کے نظام کو بہتر کرنا چاہتی ہے۔ کوئی ایسا سمپل کوئی نمونہ کوئی ہمارے سامنے کوئی حکومت کیا پیش کر سکتی ہے؟ اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ حکومت کی طرف سے اپنی مرضی سے نہیں ہے، اپنی پالیسی سے نہیں ہے، یہ بیرونی ایجنڈا ہے، اور بیرونی دباؤ پر یہ مدارس کے خلاف سب کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اپنی نہ ان کی پالیسی اور نہ کوئی وجہ ہے، اور نہ ہی مدارس پر کنٹرول یا ان کو اپنی تحویل میں لینے کے کوئی بہانہ یا کوئی ہیلا یا کوئی اسباب ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، محض بیرونی دباؤ ہے۔ جب تک ہماری حکومتیں بیرونی دباؤ سے آزاد نہیں ہوتی ہیں تو ہمارے ملک کا کوئی بھی سسٹم بہتر نہیں ہو سکتا۔ اب تھوڑی آپ کی سیاست پہ گفتگو کرتے ہیں، اور یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ بکھر میں جو JUI ہے وہ اتنے عرصے سے کام کر رہی ہے اور آپ صدر بھی رہے ہیں، لیکن اب تک کامیابی سے بہت دور ہیں؟ کیا وجہ لگتی ہے آپ کو اس کی؟ ہمارا بکھر جو ہے ایک صرف ترقیاتی حوالے سے پسماندہ نہیں بلکہ ذہنی اعتبار سے بھی بہت پسماندہ ہے، ایک سوچ کے اعتبار سے بھی بہت پسماندہ ہے۔ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بکھر میں ایک غلامانہ سوچ ہے، وڈیرہ شاہی ابھی تک موجود ہے، وہ خوف وڈیرہ شاہی کا ابھی تک لوگوں کے اندر موجود ہے۔ وہ لوگ ہماری یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی وڈیرے کے مد مقابل کسی مولوی کے ساتھ اگر کھڑے ہو گئے تو شاید یہ وڈیرے ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہمیں مقدمات میں الجھائیں گے، ہمیں تھانوں کچہری کے چکر لگانے پڑیں گے۔ اور یہ اس الیکشن میں ایسا ہوا ہے، جو لوگ ایک مذہبی ذہن کے تھے، مذہبی ذہن رکھنے والے، جہاں پر ان کو یہ تھا کہ یہ لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، ان کو اسپیشل طور پر جا کر امیدواروں نے ان کو ڈرایا ہے، دھمکایا بھی ہے۔ تو غریب آدمی پہلے معاشی طور پر وہ کچلا ہوا ہے، اور اب تو موجودہ حکومت نے مزید مہربانیاں کر دی ہیں، اور جو غریب پہلے تھا اب وہ تو سانس لینا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو اب اور پھر جب ان وڈیروں کی طرف سے اس طرح کا عوام کو دباؤ، ان کو ڈرا کر دھمکا کر ایک ووٹ لینے کی جو ہے صورتحال ہوگی، تو وہاں پر ایک غریب آدمی سوچتا ہے کہ میں کس طرف جاؤں۔ ایک بڑی طاقت ہے، قوت ہے، اور ایک طرف ایک غریب طبقہ ہے، ہم جیسے ہی غریب طبقہ ہے، مولویوں کا طبقہ ہے، تو ان کے پاس تو وہ طاقت اور وہ قوت، وہ دولت، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس بنا پر آج کی یہ چیز ایک لوگوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انشاءاللہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ آپ نے کہا کہ عوام جو ہے ان کو ان وڈیروں کا خوف ہوتا ہے، ان کو ان وڈیروں کا ڈر ہوتا ہے، تو ایک سائڈ پر تو یہ، اور دوسری سائڈ پر جو اس وقت اپوزیشن میں سب سے زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں، سب سے زیادہ فرنٹ لائن پر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے انہوں نے بڑے بڑے اعلانات بھی کیے ہیں، وہ بیانات بھی دے رہے ہیں، اپوزیشن کا کردار جیسا نبھانا چاہیے تھا ویسا نبھا بھی رہے ہیں۔ تو یہ جو عوام میں وڈیروں کا خوف ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے JUI یا جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ یا ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یہ خوف ختم کر دیا جائے اور لوگوں کو اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ جو دینی جماعتیں ہیں یا جو JUI ہے
اس کو ووٹ دیا جائے یا اس کی طرف مائل کیا جا سکے؟ کوئی ایسا آپ کے پاس ہے پروگرام؟ جمعیت علماء اسلام نے تقریباً 13-14 ملین مارچ کیے ہیں، اور جس میں عوام نے ایک بھرپور ساتھ دیا ہے، اور عوام نے بہت زیادہ تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں شرکت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ عوام جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے۔ تو اس تحریکی سلسلے میں ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ مستقبل میں عوام کو بھی ایک راستہ مل رہا ہے، اور بکھر کی عوام کو بھی اب سوچنا چاہیے اس پر کہ جب ایک بڑی قوت بن کر جمعیت علماء اسلام معمولی نہیں، ایک بڑی قوت بن کر، عوامی قوت بن کر سامنے آئی ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو ایک ٹیکنیکل طریقے سے الیکشن میں پیچھے رکھا گیا ہے، اور یہاں بھی ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے، یہاں بھی بالکل واضح تو اسی طرح ہوا، پورے ملک کے اندر اسی طرح ہوا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کو الیکشن میں عوام نے پیچھے نہیں رکھا، میں سمجھتا ہوں، پھر بھی یہاں پر ایک ٹیکنیکل طریقے سے بہت پیچھے دھکیلا گیا ہے۔ اور جو بکھر میں ہمیں جو رزلٹ ملا ہے، در حقیقت یہ ہمارا اصل رزلٹ نہیں ہے، حقیقی رزلٹ نہیں ہے۔ عوام نے ہمیں بہت سی پذیرائی دی ہے، لیکن یہ ایک ٹیکنیکل رزلٹ ہے جو ہمیں بہت پیچھے کر کے دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے، تاکہ عوام کے اندر یہ ایک تاثر، ایک کمزوری کا پیدا ہو۔ لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ابھی بہت کچھ آگے جرأت کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہو، جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ ان وڈیروں سے نہ دبنے والی ہے، اور غریب کا تحفظ کرنا اور اس کی مدد تعاون کرنا یہ جمعیت علماء اسلام کا مشن ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی بہت سے ان وڈیروں کا مقابلہ کیا ہے، غریبوں کا ساتھ دیا ہے، بہت سے غریب لوگ جو ان وڈیروں نے جن کو مقدمات میں پھنسایا تھا، ہم نے ان کا تعاون کیا، ہاتھ پکڑا اور ان وڈیروں کو شکست دی ہے۔ ایک بار ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ایم ایم اے بن چکی ہے، اس کے بعد پھر وہ جو مذہبی پارٹیاں تھیں، سیاسی پارٹیاں تھیں، وہ علیحدہ ہو گئی تھیں۔ ایک بار پھر پچھلے الیکشن میں ایم ایم اے بنی اور دیکھنے میں آیا کہ شکست ہوئی اور وہ پھر علیحدہ ہو گئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو وڈیرے ہیں، یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے یا مذہبی جماعتوں کی جیت کے لیے ایم ایم اے کا ہونا ضروری ہے، یا جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا علیحدہ الیکشن لڑنا ضروری ہے؟ کیونکہ ایم ایم اے بنتی ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر بنتی ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ ہماری جمعیت علماء اسلام کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تمام دینی طبقات ایک متفق اور متحد ہو کر الیکشن میں آئیں اور ہمیشہ اتحاد کے ساتھ یہاں پر رہیں، اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں دینی جماعتوں کے حوالے سے نہیں، بلکہ ایک پورا دینی اور مذہبی طبقے کو چیلنجز ہیں لا دینی قوتوں کے طرف سے، اور جو غیر مذہبی قوتیں ہیں، لا دینی قوتیں ہیں، ان کا مقابلہ ہم سب مل کر ہی کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے جمعیت علماء اسلام یہ چاہتی ہے کہ ہم سب متحد ہو کر ان کا مقابلہ کریں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کے بجائے متحد آواز اٹھائیں۔ اسی وجہ سے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی ہے، ہمیشہ سب کو ساتھ ملانے کی بات کی ہے، چاہے ملکی قومی مسائل ہوں یا بین الاقوامی مسائل ہوں، ہر جگہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نے اتحاد کی بات کی اور ایک ہی بات کی ہے، سب کو ملانے کی بات کی ہے، اس لیے کہ ہمارا دشمن مشترکہ ہے، ہمارا دشمن، ہمارا مخالف پاکستان کے کوئی لادینی قوتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے پشت پر کھڑی بیرونی طاقتیں ہیں جو پاکستان کی دشمن بھی ہیں، ہمارے مذہب اسلام کی دشمن بھی ہیں۔ اس بنا پر ان طاقتوں کو ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ یہاں کے جو ایک چھوٹی چھوٹی قوتیں ہیں، یہ ہمارا مقابل نہیں ہے۔ اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے اب آخری بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو بکھر کے نوجوان نسل ہے، جو بکھر کے لوگ ہیں، ان کو سیاسی طور پر کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ سیاست کے حوالے سے؟ میں تمام نوجوانوں سے یہی اپیل کروں گا کہ اب تک اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ 70 سال اس ملک پر کس طبقے نے حکومت کی ہے،
کن لوگوں نے حکومت کی ہے اور آج تک ان لوگوں نے عوام کو کیا دیا ہے اور اس ملک کو کیا دیا ہے، اگر اس کا جواب نفی میں ہے، اور یقیناً نفی میں ہے، ہوتا یہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ کرنے والے یہ سیکولر طبقہ ہے، آج تک حکومت سیکولر طبقہ کر رہا ہے، اب بھی کر رہا ہے، پہلے بھی اسی کی حکومت رہی ہے، اور کبھی بھی مولوی کو حکومت نہیں دی گئی ہے۔ لیکن سیکولر طبقے کا طریقہ واردات یہ ہے کہ ناکامی اس کی اپنی ہے۔ تھانوں میں دیکھیں کوئی مولوی نہیں بیٹھا ہے، تھانوں کا نظام کیسا ہے؟ کیا کوئی عوام میں سے کوئی شخص مطمئن ہے؟ ہماری عدالتوں کے اندر کوئی مولوی نہیں ہے، کیا ہماری عوام عدالتوں سے مطمئن ہے، عدالتی نظام سے مطمئن ہے؟ اس انتظامیہ کے اندر کوئی مولوی نہیں ہے، کیا عوام میں سے کوئی فرد ہمارے انتظامیہ سے مطمئن ہے؟ ہماری جو ہے تمام اداروں کے اندر کہیں بھی کوئی مولوی نہیں ہے، تعلیمی نظام کے اندر کوئی مولوی نہیں ہے، تو کیا کوئی عوام کا کوئی فرد ہمارے کسی نظام سے مطمئن ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ دوسرے طبقے موجود ہیں اور وہ ہمارا ملک اس کے باوجود ناکامی کی طرف اور ہر ادارہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہوتا یہ کہ وہ اپنی ناکامیوں کا الزام مولویوں کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ مولویوں کو آزما کر تو دیکھو، ایک بار مولوی کو کوئی وزیر اعظم تو بناؤ، پھر اگر مولوی ناکام ہو تو پھر الزام دو کہ ہم مولوی ناکام ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میں نوجوانوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اب تک یہ بوسیدہ نظام ہو چکا ہے، یہ فرسودہ نظام ہو چکا ہے، اب تبدیلی اس فرسودہ نظام کو لوٹانے میں نہیں ہے، تبدیلی صرف اسلام۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے مولانا صفی اللہ صاحب سے گفتگو کی اور ان سے بہت ساری باتیں کی، اسی طرح ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بکھر کی جو بڑی شخصیات ہیں ان کی باتیں، ان کے انٹرویوز آپ تک لاتے رہیں۔ دیکھتے رہیے بکھر نیٹ ورک۔ کیمرہ مین نسیم راجپوت کے ساتھ شکیل حیدر، بکھر نیٹ ورک۔